بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ایمان فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کویت نیوز۔ اگر آپ کویت کے حالات اور واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ کویتی شہری کے ساتھ 5,000 دینار کا فراڈ ہو گیا۔ کویتی شہری کو دھوکہ دہی سے 5,000 دینار کا فراڈ ہوا۔ بینک آڈیٹر میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فون کے ذریعے دھوکہ دہی کے واقعات ایک بار پھر ایسے گروہوں کے ذریعے سامنے آئے ہیں جو کچھ شہریوں اور رہائشیوں کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کا کہتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایک کویتی شہری کو ان گروہوں نے دھوکہ دہی کا نشانہ بنایا جس سے اس کے بینک بیلنس سے 5,000 دینار چرا لیے گئے۔ مبارک الکبیر گورنریٹ کے ایک تھانے میں درج مقدمے کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ایسا شہری سامنے آیا جس نے بتایا کہ اسے ایک نامعلوم شخص کا فون آیا۔ فون کال میں بتایا گیا کہ بینک کی ضرورت کے پیش نظر اسے اپنا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ اس کا بینک کارڈ معطل کر دیا جائے گا۔ کال کرنے والے ہیکر نے متاثرہ شخص کو اس کا فون نمبر دینے کو کہا اور بتایا کہ اس کے موبائل فون پر ایک کوڈ آئے گا جو اسے واپس اس کو دینا ہوگا تاکہ اس کے بینک کھاتے کو اپ ڈیٹ کیا جا سکے۔ متاثرہ شخص نے ایسا ہی کیا لیکن جیسے ہی اس نے ایسا کیا وہ حیران رہ گیا کہ اس کے بینک بیلنس سے 5,000 دینار کی رقم نکلوائی جا چکی ہے۔ بینک آڈیٹر میں دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا اور اسے جرم قرار دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وزارت داخلہ نے متعدد بار کسی نامعلوم نمبر سے کوئی بھی لنک نہ کھولنے اور کسی بھی طرح سے پاس ورڈ نہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت نے فرضی نمبر سے کال کرنے والوں کو جواب نہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے، یہاں تک کہ اگر کال وصول کرنے والا جانتا ہو کہ وہ دھوکہ ہے یا نوٹ کرتے ہوئے کہ کال کا وقت اس کے لیے متاثرہ کے اکاؤنٹ میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ یاد رہے کہ اسے ٹی ایم کارڈ پر پابندی لگانے کا کہہ کر ہیکرز اپنے متاثرین کو ورگلاتے ہیں جبکہ ان میں سے کچھ کورونا وبائی بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بینکوں کی نقلی کرتے ہوئے ڈیٹا کو بغیر نظر ثانی کے کارڈ کو اپ ڈیٹ کرنے کی درخواست کرتے ہیں جس سے متاثرہ شخص اپنے بینک ڈیٹا بھیجنے کے بعد اپنے بینک اکاؤنٹ سے رقم گنوا بیٹھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔